والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاپک جاری ہے، جس میں آپ نے پچھلے جمعے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 سماعت فرمائی تھی، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں، وَعَشِيرَتَكُمْ، اور تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو راستہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ پھر اس کے بعد آخر میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے سارا کچھ فرما دیا کہ اگر باپ، بھائی، بیٹے، تمہاری فیملی،
تمہارے عزیز و قریب، تمہارے پسند کے مکان، تمہارے کاروبار، تجارت، کائنات کی ہر چیز اگر اللہ تعالیٰ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور میری راہ میں جہاد میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر تم انتظار کرو میرے عذاب کا، اور دوسرا میں نافرمان لوگوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ نافرمان کون ہے؟ نافرمان اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اسے نافرمان کہتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنا اپنا جائزہ لے، ہر مسلمان۔ مجھے کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت ہے تو نافرمان ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو گناہ گار ہے، تو فلاں نہ۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی نظر میں کون تقوی والا ہے تو کون گناہ گار ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ ہمیں رب کائنات نے قانون دے دیا، فرمایا اگر سب سے زیادہ محبت تمہیں اپنے گھر والوں سے ہے، دنیا سے ہے، تو پھر یہ واضح طور پر فرما دیا کہ میرا راستہ دیکھو، اور ساتھ فرما دیا میں نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے، جس معاشرے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، دیکھا جائے اور فطری طور پر بھی دیکھا جائے، انسان کو اپنے ابا جی سے محبت ہوتی ہے، گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اور اگر والدین سے محبت نہیں ہوگی تو بندہ کامل ایمان والا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ والدین کا ادب و احترام، یہ ادب و احترام کرنے، ان کی تعظیم کرنے کا اللہ رب العزت نے بھی حکم فرمایا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیث میں بھی اس کا حکم فرمایا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی بڑی عظمت و شان بیان فرمائی۔ تو فطری طور پر والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح بندے کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور مال سے اتنی بھی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرے، اتنی بھی محبت نہ کرے۔ مال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ عطا فرما رہا ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، وہ سمجھے کہ مجھ پر فضل ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ وہ غور کرے کہ اگر رب کائنات نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں تو ساتھ یہ بھی دیکھے کہ رب کائنات مجھ پر نظر بھی رکھے ہوئے ہے، میری طرف دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ مال اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یتیموں پر خرچ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اگر مال اضافی ہونے کے بعد بندہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو یاد رکھے کوئی ضرورت مند اس کے دروازے پر آ گیا اور مال ہوتے ہوئے اس نے اس کی ضرورت نہیں پوری کی، اس کا جواب بھی رب کائنات کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی مال ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا، یہاں پر اللہ نے دیا ہے، تو وہ دے کر بھی آزما رہا ہے، نہ دے کر بھی آزما رہا ہے۔ تو انسان کو جس طرح اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اس کو اپنا کمایا ہوا مال بھی بڑا عزیز ہوتا ہے۔ پھر وہ جس اڈے پر بیٹھا ہوا ہے وہ اڈا بھی اسے بڑا عزیز ہوتا ہے، پھر جہاں پر وہ رہتا ہے وہ مکان بھی اسے بڑا عزیز ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر ان سب کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا، یہ اس کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے کہ ایک شہر میں کاروبار بھی ہے، ایک شہر میں رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و قریب بھی ہیں، لیکن اس کو چھوڑنا، پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا، یہ ناممکن ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کبھی چھوڑتا ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے عظیم لوگ تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جب رب کائنات کی طرف سے حکم آ جاتا تھا تو پھر وہ اپنا نہ کاروبار دیکھتے تھے، نہ اپنے گھر والوں کو دیکھتے تھے، نہ عزیز و قریب کو دیکھتے تھے، نہ دولت دیکھتے تھے، نہ مکان دیکھتے تھے، نہ مال دیکھتے تھے،
بلکہ جب رب کائنات کی طرف سے حکم آ جاتا تھا ہجرت کا تو وہ سارا کچھ چھوڑ کر دوسرے شہر میں منتقل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اصل میں اسلام کی محبت ہے۔ اسلام کے لیے جب ہجرت کرنی پڑے تو پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری کتنی بنگلے ہیں، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنی زمین ہے، وہ سب کچھ اللہ نے دی ہے۔ اگر اسلام کے لیے چھوڑنا پڑ جائے تو انسان جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیر کے لیے ہجرت کر جائے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے بڑا فضل رکھا ہو۔ صحابہ کرام ہجرت کرتے تھے صرف اسلام کے لیے، مال کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جس طرح مال سے محبت ہوتی ہے، عزیز و قارب سے محبت ہوتی ہے، ہجرت کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اسی طرح ہر بندے کو اپنی جان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، جان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پھر اس کو کیا ہوتا ہے جب جہاد کا کہا جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جہاد کا جذبہ ہر وقت انسان کو اپنے دل میں اجاگر رکھنا چاہیے، روشن رکھنا چاہیے کہ جب بھی کبھی جہاد کا وقت آئے گا تو میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جہاد کروں گا۔ اس کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اس جذبے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کیوں؟ جس کے دل سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو مردہ نہیں کرنا ہے، جہاد کے لیے زندہ رکھنا ہے، اسلام کے لیے زندہ رکھنا ہے کہ جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی ہماری تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان یہ لعین ترین، انسان کی دنیا قبر و آخرت کو خراب کرنے والا، انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر چلانے والا، یہ بدبخت انسان کو ہجرت سے بھی روکتا ہے، جہاد سے بھی روکتا ہے۔ اور امام نسائی نے نسائی حدیث نمبر 3134 پر لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، ابن آدم کے راستے پر، اسلام کے راستے پر بیٹھ کر کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، کہتا ہے تم اپنا دین چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد کا دین تو یہ تھا اور تم نے ان کا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں تم داخل ہو رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو شیطان دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، پریشانیاں پیدا کر دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں اسلام کی کرن روشن ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ نے نور پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ کفر کو چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو شیطان کی بات کو وہ رد کر دیتا ہے، اور جو شیطان کو رد کرتا ہے کامیابی بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے واضح طور پر فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھ لیا، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اسے حاصل ہوگی، سب سے زیادہ وہ مقرب ہو جائے گا۔ کافر جب کلمہ پڑھتا ہے تو خوش نصیبی اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے، اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے، معاشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، سب سے بڑا اس کا شکر
پھر اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا کیا، پھر اس نے ہمیں تمام ہستیوں سے محبت رکھنے والوں میں شامل کیا۔ یہ سب سے زیادہ اس کا فضل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے راستے پر، اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو، اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہو۔ ابن آدم اس کی بات کو رد کر دیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی زمین کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اسلام کے لیے، اپنے مال کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے مال کو چھوڑ رہے ہو، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہے ہو۔ ابن آدم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر شیطان کی بات کو رد کر دیتا ہے، اسلام کے لیے ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ہجرت کر جاتا ہے تو شیطان جو ہے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم جہاد کرنے جا رہے ہو، تم اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر جا رہے ہو، تم اگر جہاد میں مارے گئے تو تمہاری بیوی دوسرے سے نکاح کر لے گی، تمہارے بچوں کو کون سنبھالے گا، تمہارا مال دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان انسان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، پیچھے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم شیطان کی اس بات کو بھی رد کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے ایسا کیا، اس نے ہجرت کی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر اس نے جہاد کیا، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ جنت اسے ہی عطا فرمائے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وگرنہ اگر جہاد کرنے جا رہے ہیں، جہاد کرنے اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا بہادر ہے، بڑا جہاد کرتا ہے، جہاد سے واپس آیا، بڑا غازی ہے، میرا نام بلند ہوگا، تو یقین جانیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق روز محشر اس کو دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ حالانکہ کام اچھا کیا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے پھر جتنا مرضی برا عمل کر لیں، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے، خوشنودی کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لیتا ہے، اسے دونوں جہانوں میں کامیابیاں بھی عطا فرما لیتا ہے۔ یہی اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے نکلنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، جہاد کے لیے نکلنا پیروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم، ہر فرمان، ہر حدیث پر عمل کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے۔ اور پیروی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرات کے کنارے بکریاں پالتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ نے کشف المجوب شریف میں لکھا ہے، فرماتے ایک دن ایک بزرگ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں، بکریاں ان کی چر رہی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ بیریا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ حالانکہ بیریا بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، بیریا بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بزرگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، لیکن بیریا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، میں نے کہا ان بزرگوں کی زیارت کرنی چاہیے کہ جن کی بزرگی کی علامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کافی دیر بیٹھا رہا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے، جب سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا بیٹا کیسے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب اپنے بزرگوں کے پاس جائیں تو وہ پوچھیں بیٹا کیسے آئے ہو، تو عرض کرنی چاہیے حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔
یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں کے لیے آیا ہوں، فلاں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، فلاں کے لیے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں، نہ مقصد بعد میں بیان کرنا، جس گھر سے گئے ہو وہ بعد میں بیان کرنا، پہلے پوچھے کیسے آئے ہو، تو اسلام کا طریقہ ہے کہنا چاہیے حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر اس کے بعد جو مرضی بیان کرو۔ کیوں؟ بزرگوں کا جو ادب کرتا ہے، بڑوں کا جو ادب کرتا ہے وہ کامیاب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ تو بزرگ اللہ کے ولی یہ بڑے ہوتے ہیں، ان کا ادب، ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اپنے مسجد کے امام کا ادب کرنا یہ ضروری ہے، مسجد کے میں جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اس کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ جہاں پر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے علماء ہیں، ان کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو بڑوں کا جو ادب کرتا ہے اللہ پھل اسے ہی لگاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، فرماتے ہیں انہوں نے میری دعا فرمائی۔ بعد میں نے پوچھا حضرت میں بیریے کی بکریوں سے دوستی موافقہ دیکھتا ہوں کہ بیریے کی بکریوں سے دوستی ہے، تو حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی رحمہ فرمانے لگے کہ جب سے بکریوں والے کی دوستی اللہ سے ہو گئی ہے اس دن سے ان کی بھی دوستی ہو گئی ہے۔ جب ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے گی سارے کام سیدھے ہو جائے گے۔ ہر بندہ جس کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے، جو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، ہر مخلوق اس کا ادب، اس کی تعظیم اور اس کی بات مانتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا مقرب ہو۔ مقرب کب بنتا ہے؟ دوست کب بنتا ہے؟ تب بنتا ہے جب اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے نہ ظاہر الگ ہوتا ہے نہ باطن الگ ہوتا ہے، ظاہر اور باطن میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جب تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں یہ خیالات، جس کے ارادے یہ ہوتے ہیں کہ دونوں طرف رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب سے بکریوں والے کی دوستی اللہ سے لگ گئی ہے اس دن سے ان کی بھی دوستی لگ گئی۔ پھر حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک لکڑ کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھا تو 2 چشمے جاری ہو گئے۔ لکڑ کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھ رہے ہیں، 2 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ کے ولیوں کی طاقت دیکھیں۔ اگر اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے کہ لکڑ کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اگر اللہ کے ولیوں کا یہ ایک مقام ہے تو بتائیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہوگا؟ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ان بے علموں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے ولیوں کے پاس اتنی طاقت ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ تم تو ولیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، تم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے لکڑ کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھا، 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا ایک شہد کا۔ دودھ بھی نوش فرما لیا، شہد بھی نوش فرما لیا، پتھر کے نیچے سے دودھ آ رہا ہے، شہد آ رہا ہے۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ بیری یعنی کہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، پتھر سے یہ دودھ بھی نکال رہے ہیں، شہد بھی نکال رہے ہیں۔ جب شہد نوش فرما لیا، دودھ نوش فرما لیا تو عرض کیا حضور آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا میں نے یہ مرتبہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیروی کرتا ہے اسے کتنے مقام ملتے ہیں۔ ہاں جی، بیریا بھی ان کے تابع ہو جاتا ہے، وہ پتھر سے جو ہے وہ چشمے بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو بتا دیا، قانون بتا دیا، اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو گے یہ جو کائنات رب کائنات نے بنائی ہے یہ تمہارے حوالے کر دے گا، تمہیں عطا فرما دے گا، ہر چیز تمہارے تابع کر دے گا۔ لیکن اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہ کی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پیروی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کے خزانے اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔